الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو حضرت انسان کے بابا آدم ان کو اتنی پذیرائی دی کہ جنت میں رکھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو انسانوں پر مشتمل ہے اسے کتنی محبت ہے کہ ابھی اس کی تخلیق کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ رہتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ شیطان جو انسان کا دشمن بن گیا تھا، اس واقعے کا آپ کو علم ہے کہ شیطان کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دھکیل دیا، اور شیطان کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ اس انسان نے مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دیا اور میں اللہ کا محبوب تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں میں لعنت زدہ بن گیا، تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اس شیطان نے یہ کہا کہ یا باری تعالیٰ مجھے مہلت دیجئے، میں اس انسان کو ورگلاؤں گا تاکہ یہ تیرا بندہ نہ بن سکے۔ شیطان نے کہا کہ میں اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا اور اس کے بائیں سے آؤں گا۔ اور یہ چار ہی انسان کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، چار طرفین کہتے ہیں اسے۔ تو شیطان نے اللہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ میں قیامت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشیت الہی کی بنیاد پر اس کو اجازت دے دی، لیکن ایک بات یہ کہی کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور جب بھی بندہ میرا گناہ کرے گا اگر وہ مجھ سے آ کر معافی مانگ لے گا میں پھر بھی معافی دے دوں گا۔ دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے تمہاری باتیں نہیں سنیں، لیکن بتقاضۂ بشریت ان سے غلطی کوتاہی خطا ہو جائے گی، پھر بھی میں مائنڈ نہیں کروں گا اگر میرے ساتھ رجوع کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف حوالے سے ورگلانا شروع کر دیا جو اس کا مشن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ کی طرف سے سارے معاملات، اور جس پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا شیطان کے ورگلانے سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کو چکھ لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لباس حضرت آدم اور ان کی بیوی کو پہنایا ہوا تھا وہ اتار دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ تم اب زمین پہ اتر جاؤ، اور پھر جو ہے وہ ہدایت کی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم نکل جاؤ، نیچے اتر جاؤ، جو میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی تو جو بندہ اس کو اپنا لے گا، اس پر چلے گا، اس کو کوئی غم و تکلیف خوف نہ ہوگا۔ یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک پہنچا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کرام سے مختلف، وہ اس طرح کے انبیاء کرام اپنے علاقے میں آتے رہے، اپنی اپنی آبادیوں میں آتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا ارض پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عزیز طلبہ، پھر جس طرح کی آپ کی پوزیشن تھی اسی طرح آپ کو ذمہ داری دی گئی، اور اسی طرح آپ کو اختیارات بھی دیے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا وہ اہل ایمان پر فرض قرار دے دی گئی کہ تم نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ اور پھر
اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پورا ورک کیا اور رات دن ایک کیا اور اپنی امت کو بہت سی باتیں بتائی۔ اصل میں یہ اطاعت کیا ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے، کیا ہے؟ اب پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کو بچاتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، اس کو بڑے ہونے کے لیے اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چڑیا، بڑی چڑیا، اس نے بچے درخت میں رکھے ہوئے تھے جس طرح وہ گھونسلہ بنایا جاتا ہے۔ ایک سانپ، زہریلا سانپ جو ہے وہ اس گھونسلے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب وہ جو چڑیا ہے وہ ایک دم سے وری کر گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ جو سانپ ہے یہ میرے بچوں کو نگل لے گا، میرے بچے مر جائیں گے۔ اور اگلا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ جو چڑیا ہے وہ خود اگر سانپ کے سامنے آتی ہے تو ساودھان ہے کہ سانپ اس کو بھی اپنا ڈنگ مار کر ختم کر دے گا۔ چنانچہ یہ ڈاکومنٹری بنی، آپ اندازہ کریں کہ اس چڑیا نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور سانپ کے ساتھ وہ مڈ ہو گئی اور اس کو درخت پہ چڑھا تھا اس کو نیچے گرا دیا اور خود بھی نیچے کر دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چڑیا کو ایسا ڈنگ لگا کہ وہ مر گئی، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بچا لیا، ان کو سیو کر دیا۔ یہ ہے چڑیا کا کام۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اپنی امت سے کی ہے نا، جتنا آگ سے بچانے کے لیے کوشش کی ہے، جتنا انسان کو بڑھانے کے لیے، اس کو تکریم دلوانے کے لیے کوشش کی، جتنا اللہ کے قریب کوشش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال نہیں ہم دے سکتے۔ دنیا کا کوئی والد اس طرح کی تربیت نہیں کر سکتا، اس طرح کی محنت نہیں کر سکتا جس طرح اللہ کے نبی نے امت کو بچانے کے لیے کوشش کی۔ اس لیے اللہ کے نبی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ یہ رحمت ہے، وہ رحمت بن کر دکھا دیا کہ میں دیکھو تمہارے لیے کتنا اہم ہوں، اور جو بھی تکلیف دہ چیزیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس کو دور کی۔ اور یہی نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں، جہاں پر سخت قانون اللہ کی طرف سے آتے تھے وہاں پر اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے اس میں آسانیاں کر دیتے تھے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں بندے کو فرض کی، لیکن اللہ کے نبی بار بار اللہ سے ریکویسٹ کرتے رہے اور 50 کی بجائے 5 کر دی۔ اسی طرح آدھا سال روزوں کے حوالے سے فرض آپ نے بار بار ریکویسٹ کر کے اس کو 1 مہینے بعد۔ تو سفر میں کتنی سہولتیں ہیں، بیمار کو کتنی سہولتیں ہیں، ہر موقع پر اللہ کے نبی کی سہولت موجود ہے، اور ہر کام میں اللہ کے نبی نے اعتدال رکھا تاکہ میرے امتی پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی محبتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر اسی طرح مقام دیا، جس طرح محنت کی اسی طرح مقام دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے اتنی محبت کی، اتنا پروٹوکول دیا اپنے نبی کو کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی ساتھ رکھا اور فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پکڑ لو وہ چیز جو محمد تمہیں پکڑاتے ہیں اور چھوڑ دو وہ چیز جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سارے انسانوں، قیامت تک کے لیے انسانوں، ایمان والوں، تم جو ہے وہ میرے نبی کی زندگی کو مثال بنا لو، نمونہ بنا لو، آپ کی زندگی جس طرح گزری ہے اسی طرح اپنے آپ کو چلاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک فرد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد، لیکن قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کو مثال بنا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر آپ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کیا ہے اور آگے بڑھایا ہے۔ اور ہم جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول کرنا ہے، اسی نیکی کو قبول کرنا ہے جو
اللہ کے نبی نے کی ہو اور اسی طرح ہم کریں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اطاعت رسول میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے رسول اور یہ اقرار کر لیں آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ مکمل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے، اس کے بعد نبوت کی امارت میں گنجائش ختم کر دی گئی۔ آخری جو کمی تھی نبوت کی امارت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکمل کر دیا۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اب فرض یہ بنتا ہے عزیز طلبہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو گلیاں۔ اور درود پڑھنے والے کی جو اندر کی خواہشیں ہوں گی نا، دل کی خواہشیں، وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔